یہ جو گیم ہے تحریک عدم اعتماد کا، یہ آلموسٹ آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. آپ بھی اتنے ہی پر اعتماد ہیں جتنی حکومت پر اعتماد ہے، تو کون ہے جو پر اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک پہلی بات ہے، گیم نہیں ہے، یہ بڑا ایک سیریس آئینی عمل ہے عدم اعتماد، جو اس سے پہلے ملک میں کبھی نہیں ہوا. اب پر اعتمادی کی بات جو ہے، حکومت کے پاس اگر 172 لوگ ہوتے، اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، حکومت نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے 172 لوگ قومی اسمبلی میں ریزولوشن کے حق میں انہوں نے ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہ لوگ ہمارے ساتھ آج ہیں جو 172 لوگ. کل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا. کل بھی انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ وہ کسی لالچ میں، کسی مفاد میں نہیں آئے، کسی کے ڈر سے نہیں آئے. وہ بنیادی طور پر جو انہوں نے حالات دیکھے ہیں، یہ سب لوگ وہ تھے جو دوسری جماعتیں چھوڑ کر پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے، جنہوں نے لیکن الیکشن سے پہلے جن سے جی جو الیکشن سے اور جو لڑے تھے وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑے. جی لڑے تھے، بالکل آئے تھے، اس جماعت میں شامل ہوئے تھے، دوسری جماعتیں چھوڑ کر. فلور کراسنگ نہیں کی تھی کم از کم. نہیں، فلور کراسنگ تو اب کریں گے نا، اگر وہ ووٹ دیں گے تو فلور کراسنگ ہوگی. اچھا، آپ نے مجھے کہا کہ یہ گیم نہیں ہے، یہ ایک آئینی عمل ہے. بہت اچھی بات ہے، بالکل آئینی عمل ہے. اب اس آئینی عمل میں آپ غیر آئینی عمل کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ کوئی غیر آئینی عمل نہیں. معذرت سے فلور کراسنگ غیر آئینی عمل نہیں ہے. فلور کراسنگ اس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. نہیں، معذرت سے. اچھا، ہاں، آئین سزا نہیں دیتا. سزا آپ کی جماعت دے سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. آپ کو اختیار حاصل ہے، آئین اختیار دیتا ہے. سر 63(1) آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم، آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے خود نے ہم نے ڈالی تھی، اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے آپ بے شک ووٹ دیتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جماعت آپ کو ڈی سیٹ کرنے کا عمل شروع کر سکتی ہے. یہ آئین اجازت دیتا ہے. اس سے پہلے آپ ڈی سیٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ووٹ آپ کا حق ہے. اسی لیے ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر عدم اعتماد ہو ہی نہ سکتا، پھر حکومت جو بھی رہتی. تو اس لیے یہ بالکل ایک آئینی عمل ہے، کوئی غیر آئینی بات اس کے اندر نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ تیار ہیں ڈی سیٹ ہونے کے لیے. اچھا، آپ کہتے ہیں یہ آئینی عمل ہے، آپ فلور کراسنگ کر لیں، اس کے بعد آپ بے شک اس کی سزا بھگت لیں. جی بالکل، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اب ہارس ٹریڈنگ بھی آئینی عمل ہے، یہ پیسوں کے لین دین، ہارس ٹریڈنگ بالکل غیر آئینی عمل ہے. اور الحمدللہ ایک پیسے کی بھی ہارس ٹریڈنگ یہاں پر نہیں ہوئی، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہی نہیں ہوئی. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق اپنی جماعت کو چھوڑ کر آج ادھر شامل ہوئے ہیں. ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جب آپ اقتدار لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں جماعت بھی نہیں چھوڑی سر. اگر ضمیر کے مطابق تھا تو پھر ریزائن کرتے، الیکشن لڑتے. جی الیکشن لڑنے کی نہیں، یہ بڑی آسان بات ہے. عدم اعتماد میں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، الیکشن لڑیں گے. لیکن وہ اپنا فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہے، اس نے عوام کو مشکل دی ہے، اس کو ہٹانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بے شک ہم ڈی سیٹ ہو جائیں. غیر آئینی عمل ہارس ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جس طرح بلوچستان میں ہوا، جہاں پی ٹی آئی کے سابق صدر راز محمد خود کہہ رہے ہیں، ٹی وی آپ کے شاید پروگرام پہ بھی آئے تھے، یا نہیں، عرفہ نور صاحبہ کے ساتھ 3.5 ارب روپیہ لگا ہے وہاں پر بلوچستان کے اندر. یہ غیر آئینی باتیں ہیں. اس لیے یہ آئینی عمل ہے. عدم اعتماد کی اسی لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ جب ایک بڑی تعداد ٹریجری بینچز کی یہ سمجھے کہ حکومت نہیں چل رہی، تو وہ چھوڑ کر دوسری جماعت سے شامل ہو کر عدم اعتماد کر سکتے ہیں، اور اس کی سزا یہ ملے گی کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب ایگری کر لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ میں نے بھی بہت بات سنی ہے. پنجاب میں کوئی ابھی عدم اعتماد نہیں ہوا. وہاں جب اگر عدم اعتماد ہوا، چودھری پرویز الہی خواہش مند تو ہے نا؟ نہیں، میں بھی خواہش مند تو میں بھی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہاں عدم اعتماد ہوا، آج کوئی جماعت فیصلے نہیں کر رہی، کیونکہ ہم اقتدار کے لیے یہ کوشش نہیں کر رہے. اقتدار کے حصول کے لیے کوشش نہیں ہے، یہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہے. تو جب پنجاب میں عدم اعتماد ہو گیا، جو فیصلہ آج ہوتا ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے. اپوزیشن کے تابع آج ہر جماعت، اپوزیشن جو جوائنٹ اپوزیشن اس کے تابع ہے. تو جب پنجاب میں عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد اگر جوائنٹ اپوزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینی ہے، تو بالکل ہم اس کو من قبول کر لیں گے. اچھا،
کیونکہ حالانکہ وہاں 170 لوگ کے قریب ہمارے ہیں، 170 MP ہمارے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون لیگ نہیں مان رہی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو سپرد کرنے کی، اور وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز بن جائیں، اور وہ نہیں میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں یہ باتیں لمبی روز میں سنتا ہوں، یہ باتیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، خورشید شاہ صاحب نے خود یہ بات کی کہ بڑے کاز کے لیے چھوٹی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ ایک بڑا میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ اگر جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جب بھی عدم اعتماد ہوا پنجاب میں اس کے بعد وزارت اعلیٰ دی جائے، ہم اس کو قبول کریں گے. کوئی ایسی بات کر لے گی، نون نہیں ساری جماعتیں اپوزیشن کی قبول کریں گی. کیونکہ آج کوئی ایک جماعت آپ کی ہے نا پنجاب میں، نہیں اکثریت کی بات نہیں ہوتی. اکثریت ہماری یہاں نہیں ہے نا. قومی اسمبلی میں جو 84 ووٹ ہمارے ہیں، 172 چاہیے. اس لیے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ جوائنٹ اپوزیشن کر رہی ہے. اگر مرکز میں بھی حکومت بنتی ہے وہ بھی فیصلہ جوائنٹ اپوزیشن کرے گی. سوری میں پنجاب اسمبلی کی بات جی پنجاب اسمبلی تو ابھی ہوا نہیں ہے نا. ہماری اکثریت نہیں، اکثریت ہوتی ہماری حکومت ہوتی. ہمارے زیادہ ممبران ہیں، میں نے کہا 165 170 ممبران ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے، پروگرام میں بھی آتا کہ کرتے تھے کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی حکومت میں سے ہاتھ ہٹا لیا اس دن ہم یہ کام کریں گے، اس کو ہٹانے کی بات کریں گے. تحریک عدم اعتماد میں نے کہا تھا بیساکھیاں ہٹیں گی، عدم اعتماد ہو جائے گا کہ حکومت اتنی ان پاپولر ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے ممبران، میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جو ممبران آپ کے سامنے آئے ہیں یہ 6-8 مہینے سے ہماری ان سے بات چیت ہے. چلے تو بیساکھیاں ہٹ گئی؟ بیساکھی آج نہیں ہے، کسی کو فون کال نہیں آیا. اگر کل آیا تو بتا دیں گے. بیچ میں کچھ کالز آئی تھی، ہم نے ذکر کر دیا تھا. آپ کے کوئی رابطے؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں. آپ کا نہیں؟ مطلب جماعت نہیں، کوئی جماعت کے رابطے کی ضرورت نہیں ہے. فری سگنل ملا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں کر لو. فری سگنل ہمیں آئین نے دیا ہے. آئین کہتا ہے کہ آپ عدم اعتماد کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لوگ ہیں. ہمارے پاس ہمیں صرف 9 لوگوں کی ضرورت ہے. 163 آج اپوزیشن میں ہیں، 9 لوگ سے عدم اعتماد ہو جاتا ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے اور اس میں مداخلت کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اور جب غیر آئینی عمل ہماری سیاست سے ہٹا تو عدم اعتماد آ گیا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو منحرف اراکین میں سے تھے ان میں سے 7 واپس آ گئے، ہم نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ امید ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں گے. وہ بھی واپس آ جائیں گے. اتحادی آپ کے ساتھ ابھی آئے نہیں ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگا. تیار ہے؟ اگر فواد چودھری صاحب سچ بول رہے ہیں جو انہوں نے نہیں بولا آج تک، تو عدم اعتماد ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتا ہے. اس وقت نمبر ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اتحادیوں پہ کتنا انحصار کر رہے ہیں؟ اتحادی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے سب کو دعوت دی ہے کیونکہ ہم نے ان کو یہی بولا ہے کہ آپ اگر اس حکومت کا بوجھ لے کر عوام کے پاس گئے تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو آپ فیصلہ کر لیں، عدم اعتماد میں شامل ہوں، عوام آپ کے ساتھ ہوں. سر ایم کیو ایم نے اگر پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا تو ان کی تو ویسی سیاست ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ ان سے اتحاد نہیں کر رہے، وہ عدم اعتماد میں شامل ہو رہے ہیں. کل ہم نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے. کل میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی الیکشن لڑنا ہے، ایم کیو ایم نے بھی ان کے خلاف لڑنا ہے، میں نے ایم کیو ایم کے خلاف لڑنا ہے. لیکن آج ایک بڑے مقصد کے لیے، ملک کے معاملات درست کرنے کے لیے، ملک کو آئین کے راستے پر لانے کے لیے، اور جو 2018 کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کو درست کرنے کے لیے آج یہ کوشش ہے. اچھا، اب مجھے آج بلاول بھٹو زرداری، جس میں آپ لوگ بھی شامل تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر 21 مارچ کو ہی تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش نہیں کی تو ہم دھرنا دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے. یہ کوئی مناسب بات ہے؟ اور او آئی سی کا اجلاس کوئی مناسب بات ہے؟ اگر آپ آئین کو فالو نہیں کریں گے، اسی اسمبلی نہیں، ہمیں او آئی سی کی تو حکومت کر رہی ہے نا، ہمارا کوئی غرض نہیں ہے. ریاست کر رہی ہے تو ریاست بھی آئین کے مطابق چلتی ہے نا. اگر آپ ملک کا نظام 15 سال بعد ایک او آئی سی کی کانفرنس ہو جائے جس کی امپورٹنس ہے. محترمہ، ہمارے ملک کی زیادہ امپورٹنس ہے. ہمارے ملک کی زیادہ امپورٹنس ہے. ہم بالکل او آئی سی کا، ہم نے او آئی سی کے لیے ہم نے اپنا اجلاس، اپنا جو الانگ مارچ تھا وہ بھی آگے کر دیا تھا. ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ہم نے ریکویزیشن دی ہے، پہلے دن ہی ایڈمیشن آف موشن جو ہے، ریزولوشن جو آیا ہے، اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے ووٹ ہوگا. ووٹ نہیں ہوتا، لیو ہوتی ہے. وہ 2 منٹ کا عمل ہے. اگر آپ اجلاس بلا کر اس عمل کو نفی کرنے کی کوشش کریں گے جو غیر آئینی عمل ہے تو پھر ہمیں احتجاج کا حق ہے.